ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی کم ہیں، ایسے لوگ کم ہیں جو قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں، ان میں سے اور بھی کم ہیں جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور بہت کم ہیں جن کی زندگی میں قرآن کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، جنہوں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ ہدایت کی کتاب بنانا ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ انفارچونیٹلی اس پر ہمارے بہت کم لوگوں نے پریکٹس کی ہے۔ تو میں اشارہ کر رہا تھا اسی سبق میں، ایک بار میڈیکل مینول پڑھنے سے کوئی شخص ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ اسی طرح اور نہ میڈیکل مینول ڈاکٹر کو حفظ ہوتی ہے، ڈاکٹر کو حفظ ہوتی ہے کہ میڈیکل مینول، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو قرآن حفظ کرنا مسٹ ہے، کریے ضرور، بہت فائدے ہیں، لیکن حفظ کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جب آپ قرآن سے مانوس ہوں، قرآن سے مانوس ہونا ضروری ہے۔ اب میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور یہ کہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہے اور میرے درد کا یہ حال ہے اور رات میں ایسی تکلیف ہے، تو جیسے جیسے میں بیان کرتا ہوں تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کے ذہن میں مرض کی تشخیص، ڈائگنوسس شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوائیں ذہن میں گھومتی ہیں۔ اگر میرا حال یہ ہے کہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو قرآنی آیات کچھ نہ کچھ ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، تو میں نے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے۔ بعض نے کہا کہ کیا مسائل کے حل سب چھوڑ کر ہم صرف قرآن ہی میں تدبر کریں؟ ہم کہتے ہیں یہ بات ذہن کے ایٹیٹیوڈ کی ہے۔ جب بھی آیات میں سنتا ہوں، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، یا میں خود پڑھتا ہوں یا تلاوت کرتا ہوں، تو یہ غور و فکر جاری رہے۔ اللہ تعالی حل نصیب کرے گا۔ ایک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے، یہ انسٹنٹ حل نہیں آتا، مسلسل ریسرچر سوچتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، سالو کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صبح شام خالی اس طرح بیٹھے نہ رہیں، مثلا فجر میں پڑھی آپ نے آیت، آتے ہوئے جو ہے ایک 5-10 منٹ کے لیے سوچ لیا آپ نے قرآن پڑھا، سوچتے رہے، پھر ادھر گئے، یہ یعنی ذہن میں چلتا رہے پیچھے، تو انشاءاللہ حل نکلتے جائیں گے۔ ایسا اگر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور اس طرح قرآن کریم کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو ہم نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اور اس طرح کرنے کے لیے قرآن کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین، یہی پروگرام ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، سمجھنے کا پروگرام۔ امید ہے کہ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، سمجھنے کا یہ سفر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کا مرتے دم تک طالب علم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔